تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، اور اسی اعتبار سے پھر آخرت میں فیصلے بھی ہوں گے۔ ابھی آج جس طریقے سے دنیا میں مختلف کیٹیگریز ہیں نا لوگوں کی، اس اطاعت کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے لوگ مختلف کیٹیگریز میں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی اللہ کا انکار کیا ہوا ہے اور اللہ کو مانتے ہی نہیں، ایک وہ کیٹیگری ہے۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو مانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یہ بھی اسی کیٹیگری کے قریب ہی ہیں کیونکہ یہ عمل ہی نہیں کرتے۔ اللہ کو صرف مان لینا اور کوئی بات نہ ماننا، رب کو ماننا اور رب کی نہ ماننا، تو یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور پھر ایک کیٹیگری وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں لیکن کبھی ہو جاتی ہے، کہیں کی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک کیٹیگری وہ ہے جو واقعی بڑے جو ہے وہ مانتے بھی ہیں اور اس پہ قائم بھی رہتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی اطاعت میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ آخرت میں بھی لوگ تین طرح کی کیٹیگریز میں جو ہے وہ تبدیل ہوں گے، تین طرح کی کیٹیگریز میں تقسیم ہو جائیں گے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، قیامت والے دن آخرت میں تم لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلی کیٹیگری دائیں ہاتھ والے۔ دوسری کیٹیگری وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے۔ تیسری کیٹیگری وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ہیں جو مقرب لوگ ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والے یہ بھی کامیاب ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جنت کا وعدہ ہے۔ اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، لیکن یہ اب آگے نہیں ہیں، سابقون الاولون میں سے نہیں ہیں۔ اطاعت کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں، لیکن آگے نہیں ہیں۔ اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں وہ تو ناکام ہو گئے، ان کا تو کامیاب ہونے کا چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ ناکام ہو گیا۔ معراج کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے جب آپ گئے تو جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو وہاں پہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم علیہ السلام کو دیکھا، اور آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں طرف دیکھتے تھے تو وہ مسکراتے تھے، جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدم علیہ السلام کے جو دائیں طرف ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، تو جب آدم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ مسکراتے ہیں، جو ان کے بائیں طرف ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، جب یہ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ روتے ہیں۔ تو دائیں طرف والے تو کامیاب ہو گئے، بائیں طرف والے ناکام ہو گیا۔ بائیں طرف والے سے کیا مراد ہے کہ جنہوں نے، اس میں وہ سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں۔ ایک تو وہ کیٹیگری ہے جنہوں نے اللہ کو مانا نہیں، اللہ کا انکار کر دیا۔ ایتھیزم آج کیا ہے؟ ایتھیزم یہی ہے نا، اللہ ہی کو نہیں ماننا، اللہ کچھ نہیں ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، نہ اللہ کو ماننا، نہ آخرت کو ماننا، نہ مرنے کے بعد والی زندگی کو ماننا، بس دنیا ہی کی زندگی ہے، اسی میں عیاشی کر لو، اسی میں انجوائے کر لو، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کو مانا ہی نہیں، اور پھر ایک لوگ ہیں جو ہیں تو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ بھی لوگ اس میں آگے بائیں میں۔ اور شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کیٹیگوریکلی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ مَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو جنت، شرک کرنے والے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو بھی جنت میں بھیج دے تو ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ یہ تو مشرک تھا یا اس نے تو آپ کا انکار کیا تھا، ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے معاملے میں اپنے حکم میں جو مرضی کرے، لیکن اللہ نے قانون ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ لوگ بھی ہو گئے، کس میں ہو گئے؟ لیفٹ سائڈ، بائیں ہاتھ والے ناکام ہو گئے۔
تو ایک طرف دائیں ہاتھ والے ہیں، ایک طرف بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ایک طرف سابقون ہیں. تو جو اصل ایمان والے ہیں اور جو ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے سابقون میں شامل ہونا ہے، ہم نے سابقون میں شامل ہونا ہے، ہم نے آگے والوں میں شامل ہونا ہے. اور یہ ایٹیٹیوڈ جب تک ہمارا نہیں ہوگا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، تب تک ہم آگے جا نہیں سکتے، صرف خواہش سے نہیں جا سکتے. صحابہ میں بھی جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ اس چیز کا ہوتا تھا کہ آگے بڑھنے کا کمپٹیشن. دنیا میں آگے بڑھنے کا کمپٹیشن نہیں تھا کہ اچھا اس کے پاس مال اتنا ہے تو میرا ڈبل ہو جائے، اس کے پاس ایک گھوڑا تو میرے پاس 10 ہونے چاہیے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اور آج تو ہمارا کمپٹیشن تو ہے ہی دنیا کا. آج تو ہمارے یہاں دیکھیں، اگر آپ ذرا اپنے سوشل سرکل میں جائزہ لیں یا ہم جہاں بھی جاتے ہیں، تو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کسی کے ساتھ آخرت کا کمپٹیشن کر رہے ہو؟ آپ کو پتا لگے کہ میرا دوست جو ہے وہ 3 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، 5 پوری پڑھتا ہے لیکن 3 جماعت سے پڑھتا ہے، میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے 500 جماعت سے پڑھنی ہے. یہ کمپٹیشن ہوا نا آگے بڑھنے کا. آپ کو پتا لگا کہ میرا دوست، آپ بھی 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، دوست بھی جماعت سے پڑھتا ہے 5 وقت کی، لیکن وہ تہجد نہیں پڑھتا. تو ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اگلا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے تہجد پڑھنا شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کمپٹیشن دنیا میں ہم نے کرنا ہے، آخرت کا کمپٹیشن کرنا ہے. یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ میرا کپڑا جو ہے وہ بہتر ہے اور دوسرے کا کپڑا مجھ سے بہتر ہے تو اب میں اس سے مہنگا برانڈ پہنوں گا. میرا موبائل فون جو ہے اس سے تھوڑا بہتر تھا لیکن اب میرے فلاں دوست نے مجھ سے بہتر موبائل لے لیا، اب میں ایک اور موبائل لوں گا جو اس سے بھی بہتر ہوگا. یہ دنیا کا کمپٹیشن ہے اور اس کمپٹیشن کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس میں آپ کو ہمیشہ بے سکونی ہی ملے گی، کبھی سکون نہیں ملے گا. اور اس کمپٹیشن میں انسان اللہ کو ناراض ہی کرتا ہے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کا فوکس ہی تبدیل ہو گیا. آپ اپنے مقصد سے ہی ہٹ گئے. اصل مقصد کیا تھا؟ اللہ کی بندگی. اور اللہ کی بندگی کے لیے ہم نے کمپٹیشن کرنا تھا نیکیوں کے اندر. اور یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ اپنی خواہش کی بندگی اور خواہش کی غلامی. اور جب خواہش کی غلامی ہو رہی ہے تو پھر بندگی شیطان کی ہوتی ہے، اللہ کی بندگی نہیں ہوتی. تو ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے تو ہمیں بہت فوکس طریقے سے اپنی زندگی میں اس چیز کو کانسٹنٹلی اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے رہنا ہے کہ میں غلط ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہا یا جا رہی. تو یہ بندگی کیا ہے؟ اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. اور وہ بندگی کے لیے جو ایٹیچیوڈ ہے، ہم نے اپنے اندر وہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا ہے. سمعنا واطعنا، جب سنے، جب پتہ لگے حکم کا فوراً اطاعت.